بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم بچوں۔ آج ہم سب لمحہ جو ہے اس کے مشقی سوالات کے جوابات پڑھیں گے۔ ملمہ، جس کا معنی تھا دکھاوا، ظاہری نمود و نمائش۔ ملمہ کا خلاصہ ہم نے بچوں پڑھا تھا، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک لڑکی جو ہے جس کی پرورش اس کے چچا نے کی ہوتی ہے، جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے چچا بیمار ہیں تو وہ بغیر کسی ڈر کے، کسی خوف کے، اکیلی جو ہے وہ اپنے چچا کی عیادت کے لیے چل پڑتی ہے۔ ریلوے اسٹیشن پر پہنچتی ہے تو وہاں پر کیا دیکھتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سب ادھر ادھر پڑے سو رہے ہوتے ہیں اور ابھی تک ٹکٹ گھر جو ہے اس پہ کوئی نہیں ہوتا، کھڑکیاں دروازے بند ہوتے ہیں۔ لڑکی اپنے بیمار چچا کی عیادت کے لیے سفر کر رہی ہوتی ہے۔ اسٹیشن پر اس سے ایک لڑکا نظر آتا ہے جو کہ اچھے لباس میں ملبوس ہوتا ہے، جسے دیکھ کر لڑکی یہ خیال کرتی ہے کہ شاید یہ کسی امیر گھر کا جو ہے وہ چشم و چراغ ہے، اور اسی طرح سے لڑکا جو ہے وہ بھی ظاہری دکھاوا جو ہے کرتا ہے، اور لڑکی اور لڑکا دونوں ایک دوسرے سے اپنی اصلیت چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن سبق کے اختتام پہ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ان کی اصلیت جب سامنے آتی ہے تو دونوں کو اپنے اس ملمہ کاری پر اپنی پر نہایت شرمندگی ہوتی ہے۔ شروع کرتے ہیں ایکسرسائز۔ سوال نمبر 1 ہے، کلی نے لڑکی کو پلیٹ فارم پر بیٹھ جانے کے لیے کہا تو اس پر لڑکی نے کس رویے کا اظہار کیا؟ کلی نے لڑکی کو پلیٹ فارم پر بیٹھ جانے کے لیے کہا تو اس پر لڑکی نے ناگواری کا اظہار کیا۔ لڑکی سفر کیوں کر رہی تھی؟ لڑکی اپنے بیمار چچا جان کی عیادت کے لیے جو ہے وہ سفر کر رہی تھی، یعنی بیمار لڑکی جب اپنے چچا جان کی بیماری کا سن کر جو ہے ان کی مزاج پرسی کے لیے سفر کر رہی تھی۔ گھر والوں نے عقیل کو ساتھ لے جانے کا مشورہ دیا تو اس پر لڑکی نے کیا جواب دیا؟ گھر والوں نے جب عقیل کو ساتھ لے جانے کا مشورہ دیا تو لڑکی نے جواب دیا کہ میں کوئی لڈو پیڑا ہوں جو کوئی مجھے کھا لے گا اور عقیل کو دیکھ کر ڈر کے مارے جو ہے وہ اگل دے گا۔ لڑکی جب اسٹیشن پر پہنچی تو اس نے سب سے پہلے کیا دیکھا؟ لڑکی اسٹیشن پر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ ٹکٹ گھر کی کھڑکیاں بند ہیں اور سینکڑوں آدمی لاشوں کی طرح پڑے سو رہے ہیں۔ لڑکی جس ڈبے میں سوار تھی اس کا ماحول کیسا تھا؟ لڑکی جس ڈبے میں سوار تھی اس کا ماحول کچھ یوں تھا کہ اس میں 2 عورتیں جو تھیں وہ رنگین لحاف اوڑھے ہوئے سو رہی تھی۔ ایک طرف ایک عورت بیٹھی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی اور اس کا دوسرا بچہ جو تھا وہ اس عورت کے پاس کھڑا ننمنا رہا تھا اور وہ دیکھنے میں انتہائی کمزور اور بیمار نظر آ رہا تھا۔ لڑکی پر امیر زادے کی اصلیت کیسے واضح ہوئی؟ لڑکی جب اپنے چچا کے گھر کی چھت پر ٹہل رہی تھی تو اس کی نظر پڑوس کے گھر میں پڑی، جہاں
गोबर से लते पते आंगन में एक वसीदा सी चारपाई पर वही अमीरजादा हुंदा लेटा हुआ था। जब इसने करवट बदली तो इसकी असलियत लड़की पर वाज़ेह हो गई। जी हाँ, लड़की ने जब अपने चचा के घर वालों से साथ वाले घर के बारे में पूछा तो इसे मालूम हुआ कि ये एक बेवा औरत का घर है जिसका एक बेटा है जो कि शहर में तालीम हासिल करता है। ये जानकर लड़की पर भी मीरजादे की असलियत जो है वो अब वाज़ेह हो चुकी थी और उसे अपनी मनम्मा कारी पर अफसोस हो रहा था कि वो खामखाही जो है इस लड़के से अपनी हकीकत जो है वो छुपा रही थी और ख़ुद को अमीर घर की जो है वो साहबजादी जो है वो ज़ाहिर कर रही थी। ठीक है, यानी इस मुलम्माकारी की वजह से इसे अब खुद पर जो है वो अफसोस हो रहा था। तो हमें भी जो है वो इस ज़ाहरी नमाइश से, ज़ाहरी दिखावे से जो है वो बचना चाहिए। ये था हमारा आज का सब मुलम्मा की एक्सरसाइज और इसके सवालात के जवाबात। इंशाल्लाह कल को नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह।